ایک وقت ایسا آئے گا، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ زکوٰۃ لے کے نکلے گا، بھائی لے لو، بھائی لے لو، بھائی نہیں، اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت آئے گا۔ تو اب ہمارے لیے مرحلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کس کو، کیونکہ مستحق تلاش کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسی اینگیں نہیں ہیں، ایسے گلاسز ایسے نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم لگائیں اور ہمیں پتہ چل جائے فلاں بندہ مستحق ہے، یا پھر ایک صورت کرامت کی ہو سکتی ہے۔ ورنہ ہمارے پاس دعوت اسلامی ہے تو ہم جا کے دے آتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں یار زکوٰۃ ہماری ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ کام کا کم از کم یہاں یہ تو کنفرم ہوگا نا کہ لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، یہ ہلا کریں گے یا جیسے بھی کریں گے مستحق کو دیں گے، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہم نے ان کو دے دی تو یہ ہمارے وکیل ہیں، اور وکیل وکالت صحیح طریقے سے ادا کرے گا، کوشش یہی کرے گا، اور ہمارے الحمدللہ نظام بھی بڑا مربوط ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ مستحق کون سا ہونا چاہیے، کتنے لوگ ہیں۔ قرآن نے یہ مصارف بیان کیے ہیں، آئیے مصارف زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، انما الصدقات للفقراء، جو فقراء ہیں، محتاج ہیں، والمساکین، اور نرے نادار۔ یہ میں ان کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا فرق ہوگا، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، والعاملین علیہا، یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، بھائی آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں، کلیکشن کرنی ہے، ان سے بھی لینے، ان سے بھی لینے، ان سے بھی لینے، ان سے بھی لینے، تو ان کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہوتی تھی۔ اب چونکہ ہمارے یہ سسٹم نہیں ہے، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، والمؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد وہ کفار ہیں کہ جو اسلام کی طرف مائل ہیں، قریب ہے کہ وہ اسلام لے آئیں، اور اوائل اسلام کے اندر اب یہ حکم منسوخ ہے۔ اوائل اسلام کے اندر ان کو جب پیسے دیے جاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے مسلمان تو ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم غریب غربا اور یہ ہمیں مال دے رہے ہیں، تو یہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ اب اسلام کی تبلیغ اعلانیہ ہو چکی ہے، دعوت عام ہو چکی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اسلام کا پیغام ہر طرف پہنچ چکا ہے، تو یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور گردنیں چھڑانے میں، جو غلام جس نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوتا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گا تم مجھے آزاد کر دو، اس نے کہا ٹھیک ہے تم اتنا دے دو تو تمہیں آزاد کر دیا، تو یہ بدلے کتابت اس غلام کو دیا جاتا تھا۔ غلام آج کا ہے نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اور قرض داروں کو، ایک شخص ہے وہ قرضے میں ڈوب گیا، اس کے پاس اپنا رہا ہی کچھ نہیں، ایسے بندے کو زکوٰۃ دے کر اس کے قرضے آگے جن لوگوں کو دینے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد میں دیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہیں ہیں ان میں زکوٰۃ دیں۔ اور مسافر کو، اس کے اندر دیکھیں فی سبیل اللہ میں مدارس بھی آ جاتے ہیں، جامعات بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمائے مسافر، ایک بندہ ہے مالدار ہے لیکن وہ سفر پر چلا گیا، گھر میں تو اس کے مال موجود ہے لیکن وہاں نہیں، جہاں وہ گیا دوسرے ملک میں پہنچا، اب کوئی اس کو جانتا بھی نہیں کہ اس کو دے دے، تو ایسا بندہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ اور یہ پچھلے ادوار میں ہوتا تھا، اب میرا نہیں خیال کہ اب ایسی ضرورت پیش آتی، وہ اس وجہ سے اب ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں، وہ بیرون ملک بھی آپ بینک میں ڈالیں تو اے ٹی ایم جناب پیسے نکال دیتا، اگرچہ کچھ چارجز ہوتے ہیں، وہ چارجز تو دینے ہی پڑتے ہیں، چارجز دے دیے پیسے وہاں بھی مل جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی، کسی کا ریفرنس مل جاتا ہے تب بھی پیسے مل جاتے ہیں، بعد میں ہم بھیج دیتے ہیں۔ حج عمرے پہ گئے وہاں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، کوئی نہ کوئی رشتہ دار مل گیا، کوئی دوست احباب مل گیا، تو پیسے لے لیے وقتی طور پہ، پھر اس کے بعد ان کو واپس کر دیتے۔ تو اب بھی اس کی ضرورت ہوتی نہیں، لیکن فرض کر لے اگر کوئی ایسا بندہ ہو
یہاں سے گیا بیرون ملک، وہاں گیا تو پیسہ اس کے پاس ختم ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس گھر موجود ہے لیکن کوئی رابطہ نہیں، کوئی آنے کے سورسز نہیں. ایسا بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ پیچھے یہ امیر آدمی ہے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقیر اور مسکین ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت نہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو. 52.5 تولے چاندی جتنے کی آ جاتی ہے اتنے کا سامان حاجت اصلیہ سے زائد بھی نہ ہو. حاجت اصلیہ سے زائد فرض کر لیں یہ ایک موبائل ہے، یہ ہماری ضرورت کا، دوسرا ایک اور موبائل لے کے رکھ لیا. بھائی اس کی کیا ضرورت؟ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بس ایک سے جب پوری ہو رہی تو دوسرے کی حاجت ہی کیا ہے؟ تو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو جائے وہ ہماری حاجت سے باہر نکل جاتا ہے. جتنا بھی مال حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہوگا، جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اگر تھوڑا سامان 52.5 تولے چاندی سے کم سامان ہے وہ فقیر ہے. یعنی اتنا تو ہے کہ چاہے تو دال روٹی خرید سکتا ہے، کچھ کھا پی بھی سکتا ہے، صحت مند ہے، دیکھنے میں صحیح لگتا ہے، جا کے کام کاج کر سکتا ہے، تو ایسا بندہ فقیر کہلاتا ہے. اس کو زکوٰۃ اگر آپ خود دیں گے تو لگ جائے گی، اگر یہ خود مانگے گا تو اس کا مانگنا جائز نہیں، یعنی سوال کرنا اس کا جائز نہیں ہے کہ مجھے دے دو. اور ہمارے ہاں اوورآل جو عام طور پہ ہماری چرنگیوں میں، بازاروں میں ہمیں نظر آتے ہیں، دکانوں پر، آفیسز پر آتے ہیں، یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، چاہیں تو محنت کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو کہیں نا کیا یہ ہماری دکان پر ملازمت کر لیں، ان کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کہیں کہ آئیے ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں.